بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور کے مسائل میں سے ایک مسئلہ جادو اور جنات کا بھی ہے۔ تقریباً ہر 20واں بندہ جو ہے نا وہ اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ میرے اوپر جی جادو کر دیے گئے، میرے کاروبار کی بندش ہے، میرے مالی معاملات ٹھیک نہیں، میرے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں، میں پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں، میں تو پھنس گیا ہوں۔ تو آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے کہ دنیا و جہان کا سخت سے سخت ترین جادو بھی اگر کوئی آدمی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو وہ اثر نہیں کرے گا۔ اس وظیفہ بتانے سے پہلے میں اس کی سند پڑھ دیتا ہوں کہ اس کی سند کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ یہود مدینہ کے بہت بڑے سردار تھے۔ نبوت کا جب چراغ چمکا تو حضرت عبداللہ بن سلام حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ یہود بڑی شرارتی قوم ہے، میں جب اسلام لے کے آیا ہوں آپ پر اور انہیں میرے اسلام کا پتہ چلے گا تو وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان یہودیوں کو بلا کے میرے بارے میں بھی پوچھ لیں اور اپنے بارے میں بھی ان سے دعوت دیں اور اقرار کروا لیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا۔ حضور ان سے فرمانے لگے کہ جب آپ کی کتاب میں میرے متعلق پیشین گوئیاں موجود ہیں، میری اوصاف موجود ہیں، میری علامات موجود ہیں، میرا ذکر موجود ہے، تو تم ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جو صفات ہماری کتاب میں موجود ہے نا، یہودی تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ ہم آپ میں نہیں پا رہے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پہچان چکے تھے، لیکن بس وہ سرداری چلی جاتی، اس بنیاد پہ ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے وہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، ماہر ہیں کتاب کے، ہم ان کے یعنی کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے بارے میں کہہ دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو کیا تم مانو گے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہیں مان لے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھپے ہوئے تھے، نکل کے آئے، ان کے سامنے اقرار کرنے لگے کہ ہاں واقعتاً جو ہماری کتاب کے اندر نبی کی صفات موجود ہیں وہ بدرجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں، اور میں حضور علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوں۔ تو جیسے حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور سے عرض کی تھی، جب انہوں نے اپنے اسلام کا اقرار کیا تو وہ جتنے بھی یہودی تھے نا وہ آپ کے بھی مخالف ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ بکاؤ ہے، یہ مال کے پیچھے بک جاتا ہے، یہ اس طرح ہیں اس طرح ہیں۔ خیر انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت زیادہ باتیں کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے شدید قسم کے جادو کیے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ جادو کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کا چہرہ مسخ ہو جائے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ جادو کیا کہ چہرہ انسانیت کی بجائے گدھے کا ہو جائے، معاذ اللہ۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ دعا میں نہ پڑھتا ہوتا تو جیسے انہوں نے میرے اوپر جادو کیا تھا ویسے ہو جاتا، لیکن میں چونکہ یہ دعا پڑھتا تھا اس وجہ سے ان کے جادو نے اثر نہیں کیا۔ وہ دعا کیا ہے یہ آپ بھی یاد کر لیں۔ آج کل کے زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی جادو سے بچنا چاہتا ہے تو اس دعا کو معمول بنا لیں، جتنی سخت ترین جادو ہوگا، چاہے وہ جتنے بڑے ماہر جادوگر سے جادو لے کے آئیں، اس دعا کے سامنے وہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ وہ دعا یہ ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا
ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. یہ دعا سکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس دعا کو یاد کر لیں. اس دعا کا ہر نماز کے بعد 3 بار یا 7 بار کا معمول بنا لیں، یعنی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے یا 7 مرتبہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ العزیز نہ آپ کے کاروبار پہ جادو اثر کرے گا، نہ آپ کی جان پہ جادو اثر کرے گا، نہ آپ کے مال پہ جادو اثر کرے گا، یعنی آپ جادو سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ سارا واقعہ اور سند میں نے اس وجہ سے بیان کی ہے تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ